میرے دوستو، یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشانی ہوگی۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے، اپنے نفس سے۔ آدمی کے لیے دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف، یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ۔ ہاں، کسی بھی قوم کے تنزل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر حال آتا ہے وہ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور کسی بھی قوم کی عروج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے ان کی نظر صرف اپنی ذات پر جاتی ہے، اپنی ذات پر جاتی ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، مدینے پہنچے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف آ گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی ذات کا ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیا پرفیکٹ ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار عورت کو لوگ پتھر مار رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرمایا اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے آج تک کوئی گناہ سرزد نہیں کیا۔ تو کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا اس کو۔ مجھے آج تک یاد ہے فیصل آباد میں میرا کچھ وقت لگ رہا تھا، شاید چلے میں تھا میں، تو چلے سے فارغ آخری دن تھے چلے کے، تو ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو میں بیان کر رہا تھا، تو جب بیان ختم ہوا تو ایک ساتھی میرا آ کے مجھے کرنے دو، میں کر لوں۔ تو میرا بیان ہو رہا تھا، بیان کر رہا تھا، بیان جب ختم ہو گیا تو میری جماعت کا ایک ساتھی آ کے ادھر میرے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا، مسکرانا شروع ہو گیا، عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ۔ تو میں نے اس کو بولا کیا بات ہے بھائی؟ کہتا کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں بتا یار کیا بات ہے، کچھ چھپا رہا ہے؟ کہتا کچھ نہیں۔ جب میں نے اصرار کیا، کہتا یار میں پیچھے بیٹھ کے تیرا بیان سن رہا تھا، میں تیرا بیان پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا۔ تو میرے آگے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، تو میں ان کی بات سن رہا تھا، تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی زندگی تو دیکھو کیا ہے۔ تو ساتھ والا کہتا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے، یہ تو سارا مسئلہ ہے، اگر یہ اپنی زندگی پر توبہ کر لے تو میں ابھی 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں۔ یہ بات مجھے یاد ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں سن 2000 کی۔ اپنے اس ساتھی کی بات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہے، مجھے ایسا لگا کسی نے سینے میں چھرا گھونپ دیا میرے، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے جا کر لوگوں کی زندگی پر میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے میں نہیں سوچا تھا ٹھیک ہے جیسے میں نے تبلیغ کا کام بھی کریں گے، گانے بھی گائیں گے، مکے بھی جائیں گے، ویگس بھی جائیں گے، ہاں زمزم بھی پیئیں گے، وہ بھی پیئیں گے، ہم سب کہتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی۔ کتنی بڑی نادانی ہے یہ، کتنا بڑا نادانی کا جملہ ہے، دین کے ساتھ دنیا۔ دین ہے کیا؟ دین تو ہے ہی دنیا کے لیے، جنت تو آخرت میں اس کا انعام ہے، دین تو ہے ہی دنیا کے لیے۔ کشتی پانی کے لیے ہے کہ خشکی کے لیے؟ کشتی کو اٹھا کے پانی سے باہر رکھ دو تو کشتی بیکار ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں ہے، کشتی تو پانی کے لیے ہے۔ انسان کو دنیا سے نکال دو تو بیکار ہو گیا، ختم، اب دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کی۔ تو رہنا تو دنیا میں ہے، تو دنیا میں رہنا کیسے؟ یہ دین ہے۔ جنت میں نماز پڑھنی ہے کیا؟ جنت میں قرآن پڑھنا ہے کیا؟ سجدے کرنے کیا؟ جنت میں کوئی آ جائے بھائی چلو بھائی آنکھوں کی حفاظت کرو، چلو نکلے ادھر سے، آنکھوں کی حفاظت کرو،
ادھر ہم آنکھوں کی حفاظت کرنے آئے ہاں؟ ادھر تو ہر ایک کو 70 چاہیے، یہاں ایک نہیں نبھتی. تو دین دنیا کے لیے ہے، جنت تو انعام ہے اس کا، اور جنت تو اللہ اس کو بھی دے دے گا جو دنیا میں دین پہ نہیں چلا، بہتوں کو دے گا.